میں سعودی عرب میں ایک کنسٹرکشن انجینئر کی حیثیت سے گیا تھا، اس لیے کہ میرا تجربہ بھی اسی لحاظ سے تھا۔ تنخواہ اچھی تھی، سو میں کسی بھی کام سے گھبراتا نہیں تھا۔ مجھے جہاں کمپنی والے بھیجتے میں اس مشن پر نکل جاتا تھا۔ آج بھی میں معمول کے مطابق سائٹ پر گیا تھا۔ یہ ریاض شہر کا ایک قصبہ تھا جس کا نام عروہ تھا۔ یہاں کام کرنا مشکل تھا کیونکہ یہاں کا موسم تھوڑا سخت اور گرمی بہت زیادہ پڑ رہی تھی۔ میں صبح سویرے ہی کام پر نکل جاتا تھا۔ میری کوشش ہوتی کہ میں اپنا سارا کام صبح 8 بجے تک، سورج نکلنے کے 1 گھنٹہ تک مکمل کر لوں اور بعد میں مزدور جو کرتے ہیں وہ کرتے رہیں۔ میں دھوپ میں کام کرنے کا عادی نہیں تھا، لیکن کیونکہ یہاں مزدوروں کو ہر قسم کی رہنمائی دینا ہوتی تھی، اسی لیے میں یہاں ان کے ساتھ جاتا تھا۔ آج بھی میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ 8-9 بجے تک میں نے ساری ہدایات دے دیں اور پھر آ کر اپنے خیمے میں بیٹھ گیا تھا۔ خیمہ ویسے تو مزدوروں کے لیے لگایا گیا تھا، لیکن یہاں اندر ہر قسم کی ایئر کنڈیشننگ موجود تھی، سو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ میں آرام سے بیٹھ گیا، لیکن ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک زبردست چیخ کی آواز سنائی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک عورت برا بھلا کہنے لگی۔ میں ہڑبڑا گیا تھا۔ جیسے ہی میں اٹھ کر خیمے سے باہر گیا تو دیکھا کہ سامنے ایک گاؤں کی عورت مزدور سے لڑ رہی تھی۔ نیچے زمین پر ٹوٹے ہوئے انڈے پڑے تھے۔ عورت کے آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ خدا نہ خواستہ کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہو گیا؟ وہاں پر ذرا بھی مسئلہ ہو جائے تو فوراً شہر کی پولیس پہنچ جاتی ہے، پھر وہ ہر ایک چیز کی تفتیش کرتی ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ اس سے پہلے شور شرابہ سن کر لوگ پولیس کو بلا لیں، میں جا کر اس عورت سے خود ہی بات کرتا ہوں۔ میں نے اس بھارتی مزدور کو اندر جانے کا کہا، اندر چلا گیا۔ وہ عورت ابھی بھی غصہ کر رہی تھی۔ میری شخصیت دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ میں نے اچھے کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں نے اس عورت کو یہی تاثر دیا کہ میں ان کا باس ہوں۔ میں نے کہا، آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہوا ہے؟ کیا اس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے؟ کہنے لگی کہ نہیں، اس نے تو کوئی برا سلوک نہیں کیا، البتہ میں نے اسے کافی سنا دی ہیں، مگر فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا، بات کیا ہے؟ آپ مجھے پورا معاملہ بتائیں، شاید میں آپ کی مدد کر سکوں۔ وہ عورت پھر سے رونے لگی، کہنے لگی میں جا رہی تھی، کافی دیر سے میں یہ انڈے ڈھونڈ رہی تھی۔ اس شخص نے جس نے ہمیں یہ انڈے دینا تھے 3 ہفتے پہلے وقت دیا تھا۔ آج میں اس کے پاس انڈے لینے کے لیے گئی تھی اور میں یہاں سے گزر رہی تھی کہ اس اندھے مزدور سے ٹکر کر میرے ہاتھ سے یہ انڈے گر گئے۔ دیکھو، سارے کے سارے ٹوٹ گئے ہیں۔ اب میں کہاں جاؤں گی؟ میرا شوہر مجھے مارے گا۔ وہ تو یہی کہے گا نا کہ میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے کیونکہ میں اس کی ماں کی بات نہیں مانتی۔ اچھا، اتنے بڑے انڈے ہیں کس چیز کے؟ میں نے غور سے زمین پر دیکھتے ہوئے کہا۔ زمین پر واقعی بڑے بڑے انڈوں کے چھلکے اور کافی اچھی خاصی موٹی اور زیادہ مقدار میں انڈے کی زردی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ بولی کہ یہ انڈے کوئی عام انڈے نہیں ہیں جن کے لیے میں چیخ رہی ہوں۔ اگر یہ مرغی کے انڈے ہوتے تو میں اتنی پریشان نہ ہوتی، وہ تو سستے مل جاتے ہیں۔ میرے بیٹے، یہ تو شتر مرغ کے انڈے ہیں۔ شتر مرغ کے انڈے؟ میں نے حیرت سے اس عورت کی طرف دیکھا۔ دل میں سوچا، اگر یہ شتر مرغ کے انڈے کھاتی ہوتی تو اتنی دبلی پتلی نہ ہوتی۔ اچھا، تم انہیں کیا کرو گی؟ میں نے تحمل سے پوچھا۔ یہ مجھے گھر میں چاہیے تھے۔ میرا شوہر اور اس کی ماں بہت سخت ہیں اس معاملے میں۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ شتر مرغ کے انڈے لازمی لے کر آنے ہیں، وہ ہمیں ضرورت ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر میں تمہیں دوبارہ نئے انڈے لا کر دے دوں تو کیا تمہارا شوہر مان جائے گا؟ نہیں، وہ کسی صورت نہیں مانے گا۔ اب تو میں اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ کسی مزدور سے ٹکر کر میرے انڈے گر گئے۔ وہ تو یہی کہے گا کہ تم نے خود ایسا جان بوجھ کر کیا ہے۔ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ اگر آپ برا نہ منائیں تو آپ کے شوہر کو سمجھا دوں گا۔ میں نے اس سے بات کی تو وہ مان گئی۔ کہنے لگی، آپ اگر میرے شوہر کو چل کر تھوڑی بہت اس طرح کی بات کر دیں کہ وہ مطمئن ہو جائے تو مجھ پر کوئی الزام بھی نہیں آئے گا اور نہ ہی وہ مجھے مارے پیٹے گا۔ میں نے کہا، ضرور۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس عورت کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ اس کے شوہر کی عمر کوئی 45 سال ہوگی۔ میں جیسے ہی ان کے گھر میں داخل ہوا، اس کا شوہر بھی مرغوب سا نظر آیا۔ میرے پاس آ کر اس نے سلام کیا، عورت کی طرف دیکھنے لگا۔ عورت نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس کے شوہر کو سمجھانا شروع کیا کہ یہ شتر مرغ کے انڈے لے کر آ رہی تھی پر راستے میں گر گئے، تم اسے معاف کر دو۔ یہ سنتے ہی اس کے شوہر کا چہرہ لٹک گیا۔ وہ، لیکن آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا، میں آپ کو یہی بتانے آیا ہوں کہ شتر مرغ کے انڈے ٹوٹنے میں آپ کی بیوی کی غلطی نہیں ہے۔ یہ وہاں سے گزر رہی تھیں کہ ہم سے غلطی ہوئی اور انڈوں پر آ کر ایک بڑا پتھر لگا۔ ہڑبڑا کر یہ بھی اچھل پڑیں تو انڈے نیچے گر گئے، اس لیے آپ انہیں معاف کر دیں۔ کہنے لگا کہ میں معاف تو کر دوں گا، لیکن ہماری رسم کا کیا ہوگا؟ انڈے کیا تم لا کر دو گے؟ اس کی کرخ باتیں سن کر میرا میٹر گھوم گیا۔
میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ اسے کھری کھری سنا دوں، پر پھر اس عورت کا خیال آ گیا جو بیچاری اس امید پر مجھے اپنے گھر لائی تھی کہ میں کوئی صلح صفائی کرواؤں گا۔ میں نے کہا آپ فکر نہیں کریں، کچھ دن بعد میں دوبارہ آپ کے گھر آؤں گا اور شتر مرغ کے انڈے بھی لے کر آؤں گا۔ کیا فائدہ، تم تو بڑے بابو ہو، یہ بات کر کے تم بھول جاؤ گے۔ ہمیں تو اگلے ہفتے ہی انڈے چاہیے ہیں، اور کیونکہ ہماری بیٹی کی شادی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو انڈے بھجوا دوں گا، مجھے صرف 2 دن آپ کو انڈے بھجوا دوں گا، مجھے صرف 2 دن کا وقت دے دیں۔ دیکھو میاں، 2 دن کا وقت ہی ہے تمہارے پاس، ہمیں 3 دن پہلے انڈے لازمی چاہیے ہوں گے۔ لیکن آپ کو چاہیے کیوں؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ اس میں تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے، مجھے تو لگتا ہے کہ تم انڈے نہیں لا کر دو گے، خواہ بات کر رہے ہو۔ شتر مرغ کے انڈے بہت مہنگے ہیں، 10 سے 20 ریال کا ایک انڈا ملتا ہے۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ ہم تو جس شخص سے لا رہے تھے اس نے ہمیں سستے اس لیے دیے کیونکہ ہم نے بہت پہلے اس سے کہا تھا۔ آج کل تو قیمتیں بڑھ گئی ہیں کیونکہ اس انڈے کی ڈیمانڈ بھی اتنی ہی بڑھ گئی ہے۔ وہ آدمی مجھے سمجھانے لگا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں انڈے لے کر ضرور آؤں گا۔ میں نے کہا کہ اگر میں مقدار زیادہ کر دوں، آپ کو 12 کی بجائے 48 انڈے دے دوں تو کیا مرغی کے انڈے چلیں گے؟ کہنے لگا ہرگز نہیں، ہم تو صرف شتر مرغ کے انڈے ہی استعمال کرتے ہیں، اور آپ کو وہی مرغی کے انڈے تو میں خود بھی لا سکتا ہوں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن شتر مرغ بہت کم لوگ پالتے ہیں اور پھر اس کے انڈے تو کوئی جمع ہی نہیں کرتا۔ ہم نے جس آدمی سے لائے ہیں وہ 3 ہفتوں سے جمع کر رہا تھا، اسی لیے تو وہ ہمیں دینے کے قابل ہوا ہے۔ میں نے کہا بالکل، آپ بالکل فکر نہیں کریں، میں کسی ہوٹل سے یا اچھے بڑے سٹور سے لے کر آؤں گا۔ خیر وہ آدمی مطمئن ہو گیا۔ میں وہاں سے آ گیا، واپس آیا تو سائٹ پر نئے جھگڑے کھلے ہوئے تھے، میں ان کو نپٹانے میں لگ گیا۔ شام کب ہوئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ادھر شام کو ہی میری بیوی کے فون آ گیا، کہنے لگی کہ یہاں پر میں آپ کو بہت یاد کرتی ہوں، آپ کی اماں دن بھر مجھے کاموں میں لگائے رکھتی ہیں۔ میری بیوی بہت زیادہ فکر والی باتیں کر رہی تھی، تقریباً 1 ڈیڑھ گھنٹہ میں اس کو سنتا رہا۔ میرے تو دماغ کے سارے فیوز ہی اڑ چکے تھے، اب سوائے نیند کے مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ رات کے تقریباً 12 بجے میری آنکھ لگ گئی، میں سو رات بھر میں مختلف قسم کے خواب دیکھتا رہا، صبح اٹھا تو ایک بھی یاد نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ واقعی کچھ خواب نفسیاتی ہی ہوتے ہیں۔ اس دن جب میں سائٹ پر گیا تو آج کا منظر ذرا مختلف تھا۔ وہاں پر میں نے دیکھا 2 3 دیہاتی بھی آئے ہوئے تھے، شاید یہ وہی دیہاتی تھے جن کو اس عورت نے ہمارے بارے میں بتایا تھا۔ یہ لوگ ہمیں پانی پلانے کے لیے آئے تھے۔ مجھے احساس ہوا، پھر اسے اس لڑکی کی بات یاد آئی جس کے لیے میں نے شتر مرغ کے انڈے منگوانے تھے۔ چنانچہ میں نے اپنے ایک دوست سے کہا جو کہ جدہ سے آ رہا تھا، وہ ذرا زیادہ ساری شاپنگ کرنے کا عادی تھا اور اس کے شوق بھی اسی طرح کے تھے۔ وہ جانوروں کا ڈاکٹر بھی تھا اور مختلف کورسز کرتا رہتا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ یہ کام بہترین کر سکتا ہے۔ میں نے اسے اسپیشل فون کیا اور کہا کہ اگر کہیں سے شتر مرغ کے انڈے ملیں تو لے آنا، مجھے بہت سخت ضرورت ہے۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑا اور بولا، شتر مرغ مرغی کی طرح انڈے نہیں دیتی، تمہیں کس نے کہہ دیا ہے یہ؟ اور میں 12 انڈے کہاں سے لے کر آؤں؟ میرے بھائی، مجھے نہیں پتا، تم تو اتنے شوقین ہو ایسی چیزوں کے، خود تم ادھر ادھر جاتے رہتے ہو، لاکھوں کا خرچہ کرتے ہو، کیا میرے لیے چند ریال کے انڈے نہیں لا سکتے تم؟ بولا کہ ٹھیک ہے، میں ضرور لے کر آؤں گا۔ اب میں اس کا انتظار کرنے لگا کیونکہ مجھے اس عورت کو بھی جواب دینا تھا۔ خیر سے اگلے ہی دن وہ آ گیا، میں جا کے اسے ہوٹل میں ملا، میرے لیے وہ شتر مرغ کے انڈے بھی لے کر آیا تھا۔ میں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا، دل کو ایک چین ملا کہ چلو اب میں اس عورت کے سامنے سر اٹھا کر یہ تو کہہ سکوں گا کہ میں نے تمہارا وعدہ پورا کر دیا۔ میں نے اسے انڈے لیے اور واپس اپنے شہر آ گیا۔ یہاں آ کر میں نے آرام کیا، نہا دھو کر واپس سائٹ پر جانے لگا تھا کیونکہ یہ شام کا وقت تھا اور مجھے ابھی سائٹ پر کچھ مزدوروں کو نقشے کے بارے میں رہنمائی کرنا تھی۔ میں ابھی وقت کے دور سے وہی عورت آتی دکھائی دی جس کے لیے میں شتر مرغ کے انڈے لے کر آیا تھا۔ اس نے آتے ہی مجھ سے پوچھا، اگر تم وہ انڈے لے آئے ہو تو ہمیں دے دو۔ اس کی جلد بازی دیکھ کر مجھے الجھن ہونے لگی۔ میں نے کہا انڈے میں لے تو آیا ہوں لیکن ابھی میرے پاس تھوڑی ہیں، میں ان کو اپنے ہوٹل میں رکھ آیا ہوں۔ وہ مجھ سے چمٹ ہی گئی، بولی کہ تم ابھی میرے ساتھ ہوٹل چلو، وہاں سے مجھے نکال کر دے دو، میں خود واپس یہاں آ جاؤں گی، تمہاری گاڑی میں نہیں بیٹھوں گی، مجھے معلوم ہے ہم گندے لوگ ہیں۔ یہ کہہ کر وہ میری طرف امید بھری نظر سے دیکھنے لگی جیسے میں اس کا کام ابھی کر دوں گا۔ میں نے کہا تم فکر نہیں کرو، میں تمہارے لیے سب کچھ کروں گا، تمہارے میاں سے بھی بات کروں گا، مجھے فی الحال تھوڑا کام ہے۔ بولی کہ اچھا ٹھیک ہے، میں انتظار کر لیتی ہوں۔ مجھے اب اس عورت پر غصہ بھی آ رہا تھا، میں کون سا وہ انڈے کھا جاتا، نہ ہی مجھے ایسی چیزوں کا شوق تھا، یہ تو اس کی منفرد خواہش تھی۔
ورنہ میں اس طرح کسی کی باتیں سنتا نہیں ہوتا۔ پھر اس عورت کا شوہر بھی سخت تھا۔ میں نے سوچا کہ میں ضرور اس سے کوئی نہ کوئی تاکہ یہ عورت پر ہاتھ نہ اٹھائے، لیکن اب وہ میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ میں نے ناگواری سے اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا، اس ہوٹل تک لے گیا جہاں پر میں نے وہ انڈے ایک شاپر میں بڑی حفاظت کے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ وہ بیگ میں نے لا کر عورت کو دے دیا۔ اب وہ یہاں سے جاتی تو اس کے اور 3-4 ریال لگ جاتے۔ میں نے کہا میں تمہیں اپنی ہی گاڑی میں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ وہ بڑی شکر گزار ہوئی۔ میں اس کو لے کر اس کی بستی تک پہنچ گیا۔ یہ بستی غریبوں ہی کی تھی۔ وہاں جا کر میں نے گاڑی روکی تو کہنے لگی، تو میرے گھر چلو، میں تمہیں قہوہ اور کھجور کھلاؤں گی، تم بہت خوش ہوگے پی کر، میں بہت اچھا قہوہ بناتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ میں تھکا بھی ہوا تھا، ویسے مجھے ایسی جگہ دیکھنے کا شوق بھی تھا۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر آ گیا۔ عورت بہت خوش تھی، مسکرا رہی تھی۔ اس نے چیختے ہوئے اپنے شوہر کو بلایا اور کہنے لگی، لو میں آ گئی، میں نے شتر مرغ کے 6 نہیں 12 انڈے لائے ہیں۔ ان صاحب نے ہمیں 12 انڈے پورا درجن لا کر دیا ہے۔ وہ انڈے پورا درجن لا کر دیا ہے۔ وہ آدمی بھی خوش ہو گیا، ساتھ ہی اس کی ماں بیٹھی تھی۔ اس نے خوش ہو کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی عورت جو اس آدمی کی ماں اور اس عورت جس کا نام خدیجہ تھا کی ساس تھی، بڑی خوش ہو رہی تھی۔ اس نے انڈوں کو کھول کر دیکھا اور کہنے لگی، یہ بہت خوبصورت انڈے ہیں، بس ان سے ہماری رسم ہو جائے گی۔ ویسے اگر یہ اجتماعی شادی نہ ہوتی، دلہن ایک ایک ہی ہوتی، تو پھر ہمیں زیادہ انڈے نہ چاہیے ہوتے، لیکن اب تو دلہنیں 2-2 ہیں تو پھر کیا کریں؟ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگی۔ میں نے اس عورت سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا چکر ہے؟ تم لوگوں کی شادیاں کیا شتر مرغ کے انڈوں سے ہوتی ہیں؟ ہنس کر بولی کہ ایسا نہیں ہے، بس ہمارے ہاں کچھ رسمیں ہیں جن کو آپ سمجھ نہیں سکتے۔ میں نے کہا ایسی کون سی رسم ہے جو آپ شتر مرغ کے انڈوں کے ساتھ کرتے ہیں؟ کہنے لگی کہ وہ تو ہم آپ کو شادی پر دعوت دیں گے، آپ شادی پر آئیں گے تو ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم وہ رسم کرتے کیوں ہیں۔ فی الحال میں آپ کو رسم کے بارے میں بتا دیتی ہوں۔ یہ لڑکیاں دیکھ رہے ہیں آپ جو اندر کمرے میں جا رہی ہیں؟ اس عورت نے لڑکیوں کی طرف اشارہ کیا جو کمرے کے اندر دروازے سے جا رہی تھیں۔ میں نے دیکھا وہ بہت خوش لگ رہی تھیں۔ انہوں نے درمیان میں ایک لڑکی کو پکڑا ہوا تھا جس نے سرخ قسم کا جوڑا پہن رکھا تھا، اس پر موتی جڑے تھے۔ یہ کیا ہے؟ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ بیٹے یہ ہمارے خاندان کی بچیاں ہیں۔ اب اس لڑکی کی جو درمیان میں ہے، اس کی 1 ہفتے کے بعد شادی ہے، اسی لیے اس کو شتر مرغ کے انڈوں پر بٹھانے جا رہی ہیں لڑکیاں۔ شتر مرغ کے انڈوں پر لڑکی کو بٹھانے جا رہی ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا اور ہنسنے لگا۔ کیوں، انڈوں سے کیا بچے نکلتے ہیں پھر؟ نہیں بیٹے ایسی بات نہیں ہے، وہ ہماری رسم ہے۔ یہ کیسی رسم ہے خدیجہ؟ میں نے اس سے عربی میں ہی بات کی تھی۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ ہماری خاندانی رسم ہے، اس کے لیے انڈے بھی شتر مرغ کے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ کے 50 انڈے آپ کو مرغی کے لا کے دے دوں، لیکن ان 50 انڈوں کا ہمیں کوئی فائدہ نہ ہوتا، زیادہ سے زیادہ ہم خود کھا لیتے، لیکن جو شتر مرغ کے انڈے ہیں ان سے ہم اپنی رسم بھی کر سکتے ہیں۔ بھلا کیسی رسم؟ میں حیران ہو گیا تھا۔ رسمیں تو کافی ساری ہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ یہاں نئے آئے ہیں، اسی لیے آپ کچھ دن انتظار کریں، ہماری بیٹی کی شادی ہوگی تو ہم آپ کو ضرور بلائیں گے۔ ویسے تو آپ نے ہماری بہت مدد کی ہے، اگر آپ نہیں ہوتے تو ہم لوگ اپنی رسمیں نہیں کر پاتے، کیونکہ شتر مرغ کے انڈے یہاں بہت مہنگے ہیں اور ان کو ہمارے لیے خریدنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ میں یہ باتیں سن کر خاموش ہو گیا تھا۔ اب تو مجھے اس خاندان میں دلچسپی پیدا ہونے لگی تھی۔ دراصل میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ شتر مرغ کے انڈوں سے کیا رسم ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے۔ تبھی میں نے سوچ لیا کہ میں اس شادی میں ضرور آ کر رہوں گا۔ میں واپس آیا، میں نے اپنے ایک دوست کو یہ ساری کہانی سنائی۔ کہنے لگا، تم ادھر ادھر کے فضول کاموں میں مت، یہ تو ان لوگوں کا مشغلہ ہے، نئے آنے والے غیر ملکیوں کو طرح طرح کے قصے کہانیاں سنا کر اپنی طرف راغب کرتے ہیں، پھر ان سے مال لوٹتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گیا۔ میں نے کہا، مجھے وہ عورت ایسی بالکل بھی نہیں لگتی، میں جاؤں گا ان کی شادی میں اور کون سا میں کوئی قیمتی زیور پہن کر جاؤں گا جو مجھ سے لٹ جائے گا، باقی تم لوگ ہو سنبھال لینا۔ ہنسنے لگا، بولا کہ دیکھنا میاں، کہیں تمہاری بیوی کو پتہ چل گیا کہ تم ادھر ادھر لوگوں کے گھروں میں پھر رہے ہو تو وہ تمہارا برا حشر کرے گی۔ میں اس بات پر بھی چپ ہو گیا تھا، مجھے تو نئی نئی چیزوں میں دلچسپی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد جب وہ بدھو آیا، اس نے مجھ سے کہا کہ ہمارے گھر میں شادی ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا، سو آپ انہی کپڑوں میں چلیں، کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ شام کے 4 بجے تھے، ان لوگوں کی دعوت 7 بجے تھی، مغرب کے وقت۔ میں نے بھی عصر کی نماز ادا کی اور اس آدمی کے ساتھ چل پڑا۔ وہ آدمی بہت خوش لگ رہا تھا، کہنے لگا آج میری دونوں بیٹیوں بھی بہت خوش لگ رہا تھا، کہنے لگا آج میری دونوں بیٹیوں کی رخصتی ہو جائے گی، میں بہت خوش ہوں۔ میری بیٹیوں کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن اب وہ امیر گھروں میں بیاہ کر جا رہی ہیں۔ میری اماں کا بھلا ہو، انہوں نے بچیوں کی بہت اچھی تربیت کی ہے، ورنہ تو میری بیوی کسی کام کی نہیں۔ وہ آدمی باتیں کرتا کرتا اپنے گھر تک پہنچا۔
گھر میں کافی زیادہ رونق لگی ہوئی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور عورتیں طرح طرح کے کھانے پکا رہی تھیں۔ بہت ہی لذیذ قسم کا میٹھا بھی رکھا ہوا تھا جو کہ مجھے پیش کیا گیا۔ میں نے وہ کھایا۔ اس کے بعد ایک عجیب سی بات ہوئی جسے دیکھ کر میں بہت حیران بھی ہوا اور مجھے غصہ بھی آیا۔ میں نے دیکھا 4-5 لڑکیاں صحن میں اکٹھی ہوئیں۔ انہوں نے ایک جگہ پر پانی کا ٹب رکھا اور پھر اس میں شتر مرغ کے وہ انڈے جو میں بڑے ہی ارمانوں سے لایا تھا، اور ان انڈوں کے لیے میں نے اتنی ذلت اٹھائی تھی، وہ لڑکیاں ایک ایک کر کے انڈے اس پانی کے ٹب میں توڑ پھینکنے لگیں۔ میں ان کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ انڈے بڑی بے دردی سے توڑے گئے، چھلکے تو نیچے زمین پر پڑے تھے، باقی انڈے پانی میں پھینک دیے گئے۔ ان میں سے ایک دو خراب بھی نکلے جن کو فوراً سے الگ کر دیا گیا، صاف انڈوں کو پانی میں پھینک دیا گیا۔ میں بڑی حیرت سے اور ناگواری سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ مجھے ان لوگوں پر غصہ بھی آ رہا تھا جنہوں نے میرے پیسے بھی ضائع کروائے اور ان انڈوں کا کچھ کیا بھی نہیں، نہ خود کھائے نہ مجھے پکا کر کھلائے۔ میں نے ان سے کہا تو کچھ نہیں، لیکن لڑکی جب رخصت ہونے لگی، سب لوگ رو دھو کر فارغ ہوئے، تو میں نے اس لڑکی کے باپ سے پوچھا۔ میں نے کہا، آپ ان انڈوں کا کیا کریں گے؟ آپ نے تو یہ رزق کو ضائع کر دیا۔ اگر آپ نے ضائع ہی کرنے تھے تو آپ مجھے بتا دیتے، میں آپ کے لیے مرغی کے انڈے لے آتا۔ کہنے لگے کہ بھائی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ان انڈوں کے رقم ادا کر دیں تو میں آپ کو دینے کو لیکن یہ ہماری رسم ہے، ہم دلہن کو انڈوں پر بٹھاتے ہیں اور جب اس کی رخصتی ہو جاتی ہے تو وہ انڈے ہم توڑ دیتے ہیں۔ ہیں؟ میرے منہ سے حیرت کے مارے یہ لفظ نکلا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگا ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ جس مرد سے عورت کی شادی ہوتی ہے وہ ہمیشہ جوان رہتا ہے، اور انڈوں والی رسم کرنے سے تمام بری طاقتیں بھی چلی جاتی ہیں۔ میں نے دیکھا اس آدمی کی ماں کونے میں بیٹھی ہنس رہی تھی۔ اس کو ہنستا دیکھ کر مجھے لگا کہ حقیقت کچھ اور ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے۔ میں اس بوڑھی عورت کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی عربی ان سب سے زیادہ اچھی اور نفیس تھی۔ میں نے اسے عربی میں پوچھا کہ آپ کا بیٹا جو بات کہہ رہا ہے کیا وہ سچ ہے؟ کہنے لگی کہ بیٹا سچ ہوتا تو تمہیں خود مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ میں تمہیں اس کے پیچھے کی کہانی سناتی ہوں۔ دراصل ہمارے یہاں پر بستی میں لڑکیوں کے محنت مزدوری کا رواج عام ہے، اور لڑکیاں اس وجہ سے اتنی چست و چالاک ہوتی ہیں کہ وہ گلی گلی محلے محلے میں پھرتی ہیں۔ انہیں بچپن سے کام کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ اب اسی طرح کھیلتے کھیلتے شادی کی عمر ہوتی ہے تو لڑکیوں کو ایک جگہ پر بٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلے تو خاندان کی بزرگ عورتوں نے بہت کوشش کی، لڑکیوں کے ساتھ لڑ جھگڑ کر انہیں کمروں میں بند کر دیتی، پر اس سے باتیں عجیب پھیل جاتی تھیں، اور پھر لڑکیاں ان باتوں پر ناراض بھی ہوتی تھیں، بوڑھی عورتوں کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتی تھیں۔ تو تب سے ہم بوڑھیوں نے یہ مشہور کر دیا کہ جو لڑکی شتر مرغ کے انڈوں پر بیٹھے گی اس کا شوہر اس کے ساتھ محبت کرے گا اور ہمیشہ جوان رہے گا۔ بس یہ بات سن کر لڑکیاں دھوکے میں آ جاتی ہیں اور شادی سے 10-15 دن پہلے آرام سکون سے بیٹھ جاتی ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ دھوپ میں نہ جانے سے ان کا رنگ بھی صاف ہو جاتا ہے اور شادی والے دن وہ نکھری نکھری سی نظر آتی ہیں، ورنہ تو ان بوڑھی عورت کی ہنسی دیکھ کر مجھے بھی ہنسی آئی تھی۔ میں حیران بھی رہا اور سوچنے لگا کہ واقعی بوڑھی ماں نے صحیح بات کی۔ انسان سے کوئی کام کروانا ہو تو اس کا فائدہ نہ بتاؤ، بلکہ اسے کوئی لالچ دے دو جس لالچ میں آ کر وہ کام کی تکمیل کر لے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ابا بچپن میں ہمیں نماز پڑھنے کے بدلے مٹھائی دینے کا کہتے تھے۔ اگر ابا یہ کہتے نماز نہ پڑھی تو جہنم میں جاؤ گے یا جنت ملے گی نماز پڑھنے پر، تو شاید ہم جنت اور جہنم کو نہ سمجھ پاتے، لیکن ہمیں مٹھائی خوب سمجھ آتی تھی۔ اور آج میرے ابا کی کہی ہوئی باتوں پر مجھے اور زیادہ فخر ہونے لگا۔ بے شک میرے ابا عظیم تھے اور ان کے سکھانے کا طریقہ زبردست تھا۔